السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد اقبال ریحان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور ویورز، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ایکسپرٹ سسٹم. ایکسپرٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کی ریئل لائف میں ہماری کیا ایگزامپلز ہیں اور یہ اس کے مقاصد کیا ہیں، وہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں شامل ہے. تو ویورز آپ دیکھتے رہیے اس ویڈیوز کو. ویورز، سب سے پہلے اس بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک ایکسپرٹ سسٹم ہوتا کیا ہے. ویورز، ایک ایسا سافٹ ویئر یا ایسا ایک سسٹم یا ایسی ایک ڈیوائس جو ایک ایکسپرٹ کی طرح کام کرے، ایک ایکسپرٹ کی طرح ایڈوائز کرے، ایکسپرٹ سسٹم کہلاتا ہے. اور ایکسپرٹ کون ہوتے ہیں، ایکسپرٹ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ایکسپرٹ ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، ایک وکیل ہو سکتا ہے، ایک انجینئر ہو سکتا ہے، ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہو سکتا ہے یا ایک بینک مینیجر ہو سکتا ہے. ویورز، یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اپنی اپنی فیلڈ میں اب ایک اسپیسیفک فیلڈ میں ایک ایکسپرٹ کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا جیسا دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا. جیسے کہ ڈاکٹر کام کرتا ہے تو وکیل اس طرح کا کام نہیں کر سکتا ہے. کہ وکیل کام کر رہا ہے تو اس طرح کا کوئی انجینئر کام نہیں کر سکتا. انجینئر کر رہا ہے تو کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ اس طرح کا نہیں کر سکتا. اگر کوئی بینکر ہے تو آئی ٹی ایکسپرٹ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا. مطلب یہ اپنی اپنی اسپیسیفک فیلڈ میں ایک کام کو اچھے طریقے سے کر پا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں ایکسپرٹ لوگ. اور ہم نے ایک ایسا سسٹم ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے کہ وہ ایک ایکسپرٹ کی طرح ہمیں ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل، ایک ڈاکٹر کا ایکسپرٹ سسٹم ہے تو وہ ہمیں ایک ڈاکٹر کی طرح ایڈوائز کر رہا ہے اور وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کی کیا پرابلمس ہیں، آپ کو کیا چیز استعمال کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے. تو سوال آپ کے ذہن میں ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ایک سافٹ ویئر یا ایک ڈیوائس یا ایک سسٹم آپ کو کس طرح سے ایک ڈاکٹر کی طرح ایڈوائز کر سکتا ہے. تو ویورز، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ایکسپرٹ سسٹم کے پیچھے آخر ہوتا کیا ہے جو وہ ایک ڈاکٹر کی طرح یا ایک وکیل کی طرح یا ایک انجینئر کی طرح آپ کو ایڈوائز کر پاتا ہے. ویورز، سب سے پہلے ایک یوزر ہوتا ہے، وہ ایک یوزر انٹرفیس اپلیکیشن کو اوپن کرتا ہے. فار ایگزامپل، وہ آپ کے لیپ ٹاپ میں ایک ایپلیکیشن ہے، ایکسپرٹ سسٹم ڈاکٹر کی ایپلیکیشن ہے، آپ اس کو اوپن کرتے ہیں. آپ جب اس کو اوپن کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ایک یوزر انٹرفیس ہوتا ہے. اب یوزر انٹرفیس کو آپ نے اوپن کر لیا. اب اس کے بعد جو ہوتا ہے، یوزر انٹرفیس کے پیچھے ایک انفرنس انجن کام کر رہا ہوتا ہے. انفرنس انجن میں اصل میں ہوتا کیا ہے، وہ کمانڈز ہوتی ہیں، وہ کیوریز ہوتی ہیں جو اس نے پرفارم کرنی ہوتی ہیں. کہ یوزر کے حوالے سے کوشچننگ وغیرہ جب کرنی ہوتی ہے تو وہ ایک اس کو انٹرفرنس انجن بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یوزر سے انفرنس انجن بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے یوزر سے کیا کیا کوشچننگ کرنی ہے اور کیا کیا سوالات پوچھنے، کیا کیا معلومات حاصل کرنی ہے. اب یہ معلومات حاصل کر لی یوزر سے اور اس پر کیوریز بھی اپلائی ہوگی. لیکن یہ کیوریز اپلائی کیسے ہوں گی، اس کے پیچھے ایک نالج بیس ہوتا ہے، بہت سارا نالج موجود ہوتا ہے. اس کے حساب سے میچ کرتا ہے یوزر کی انفارمیشن کو. اگر یوزر کی انفارمیشن اس میچنگ کے حوالے سے صحیح ہے تو وہ صحیح ایڈوائز کرے گا، مطلب ہے کہ صحیح پازیٹیو ایڈوائز کرے گا. اگر نیگیٹو ہے تو نیگیٹو ایڈوائز کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نالج بیس میں آخر جو ڈیٹا ہے وہ آیا کہاں سے؟ تو وہ ڈومین ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ڈومین ایکسپرٹس مینز ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، آئی ٹی ایکسپرٹ، بینک مینیجر جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہوتے ہیں. وہ اصل میں اپنا جو ان کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ کچھ لوگ یا جو ایک ایکسپرٹ سسٹم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں ان سے ڈیٹا لینے کے بعد ایک نالج بیس میں انٹر کرتے ہیں، اور نالج بیس سے یہ ڈیٹا جاتا ہے انفرنس انجن کے پاس. اور جو انفرنس انجن ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے یوزر کو کیا دکھانا ہے. اب یہ کافی عجیب سا ہو گیا کہ آپ کو شاید کچھ پرابلم ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے. تو میں آپ کو اس کی ایک دو ایگزامپل بتا دیتا ہوں، اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ایک ایکسپرٹ سسٹم کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے. تو ویورز، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن کر رکھی ہے easydiagnosis.com. اور یہ ایک ویب سائٹ ہے ڈاکٹر کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے، کہ وہ ہمیں بتائے گی کہ آپ کی کیا پرابلم ہے. تو ہم اس کی کچھ پالیسیز ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ایکسیپٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا. اب وہ سب سے پہلے ایک ڈاکٹر کی طرح ہم سے ایج پوچھ رہا ہے تو ہم اس کو اپنی ایج انپٹ کر دیتے ہیں. ایج انپٹ کرنے کے بعد میل یا فیمیلز میں سے سلیکٹ کرنا ہے، ہم میل سلیکٹ کر لیتے ہیں. آگے کافی سارے کوشچننگ ہے، جس طرح کہ ایک ڈاکٹر ہم سے پوچھتا ہے انہی کوشچننگ کو ہم کو فل کرنا ہوگا، اور جیسے ہم اس کو فل کریں گے
تو آگے کیا رزلٹ ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں. کوشچن کافی، اگر میں نے ایک ایک کوشچن کو پڑھ کے اسٹارٹ کر دی، کچھ صبح اسکول سے وغیرہ سے یا اسکول ٹائم سے متعلق کوئی کوشچن ہے اس کو یس کر دیتے ہیں. آگے اس کو کچھ سونے کے حوالے سے ہے کہ آپ اپنی نیند پوری کرتے ہیں یا نہیں، تو اس کو یس کر دیتے ہیں، اس کو نو کر دیتے ہیں. اس طرح یس نو، کیونکہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ اگر میں نے ایک ایک کوشچن کو پڑھ کر وہ فل کرنا شروع کر دیا تو ویڈیوز بھی کافی لمبی ہو جائے گی اور کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا. اور میرا مقصد جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے کہ اس طرح سے فل کی جاتی ہیں ایک ایکسپرٹ سسٹم میں معلومات، اور آگے ایکسپرٹ سسٹم ہمیں کیا آؤٹ پٹ دیتا ہے. تو میں نے ویسے ہی ان چیزوں کو فل کرتا جا رہا ہوں. ان چیزیں یہ جو کافی سارے کوشچن ہیں ان کو ہم نے جس طرح کہ ایک ڈاکٹر پوچھتا ہے ہم سے، یہ طرح ایک ایکسپرٹ سسٹم پر یہ کوشچن لکھے ہوئے آ رہے ہیں، ہم ان کو ان پٹ کر رہے ہیں. میں اپنے لیپ ٹاپ سے ان پر ان پٹ کر رہا ہوں، اور ان پٹ کرنے کے بعد ہم ایویلیویٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیا پرابلم ہے. اگر ہماری یہ کوشچن ٹھیک ہے، مطلب میں نے ٹھیک سے ان پٹ نہیں کی کیونکہ مجھے کوئی پرابلم ہے نہیں. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے اور وہ صحیح سے پٹ کرتا ہے تو کیا اس کا جو ہے سلوشن وہ سامنے آتا ہے. تو ویورز، جب ہم نے یہ ساری انفارمیشن پٹ کی اور اس کے بعد ہم نے ایویلیٹ پر کلک کیا تو اس نے ہمیں کچھ پرابلمز بتا دی ہیں. ڈرگس پرابلمز ہیں اور النس پرابلمز ہیں، اور وہ 27% یہ ہے اور وہ ہے. یہ تو ساری انفارمیشن ہمارے سامنے ہے، اور بالکل اس طرح کی شاید ڈاکٹر بھی نہ بتا پائے کہ آپ کو 51% یہ پرابلم ہے، 27% آپ کو یہ پرابلم ہے، اور 90% یہ پرابلم ہے، اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد ایڈوائز کر رہا ہے کہ آپ کو یہ چیز استعمال کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے، آپ کو اس طرح کی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتا رہا ہے ایک ڈاکٹر کی طرح. تو ویورز، اس کا کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ایگزامپل ہے 8 بال کے حوالے سے، جو کہ گیم ہے وہ پلے کرتے ہیں آپ، اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بال کو ہٹ کیا اور دوسری طرف سے اگر آپ اگینسٹ کمپیوٹر کے آپ کھیل رہے ہیں تو وہ کمپیوٹر بھی ایک انسان ہی کی طرح، جس طرح کہ آپ نے بال کو ہٹ کیا ہے اسی طرح سے آپ بال کو ہٹ کرتا ہے، اور اسی طرح سے آپ سے کھیل رہا ہوتا ہے جس طرح کہ ایک جو ہیومن پلیئر ہے وہ کھیلتا ہے. تو ذہن میں کوشچن تو آتا ہے کہ اگر کمپیوٹر کس طرح سے ایک انسان کی طرح کھیل سکتا ہے. اصل میں اس کے پیچھے ایکسپرٹ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے، اور ایکسپرٹ سسٹم سے وہ جو اس میں پہلے ڈیٹا بیس میں جو ڈیٹا انپٹ کیا گیا ہوتا ہے اسی سے معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اب اس نے اس طرح کھیلا اور آپ نے اس طرح کھیلنا ہے. تو ویورز، یقین ہے آپ کو اس ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ اس طرح کے اور ویڈیوز چاہتے ہیں تو آپ سبسکرائب کیجیے چینلز کو. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے بھی وہ ہو سکے کہ میں نے ایک اچھی ویڈیو بنائی ہے. اور اپنی رائے سے ضرور مجھے کمنٹس میں بتا دیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت آپ کا شکریہ. تو اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.